السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ فرحت حاصل کرتا ہے۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا، روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہوگا۔ خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں سحری افطاری سب کو سرو کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہم یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو خوشی ہے، ایک اور خوشی بھی ہماری زندگی میں ہوگی، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اپنے رب سے بھی ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ تو جیسے وہ ٹیبل سجا ہوا ہوتا ہے اور آپ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ بھی ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہوگی۔ اچھا جی، ہم سورہ المومنون پڑھ رہے ہیں، ہم نے آیت نمبر 30 تک دیکھ لیا، آج ہم آیت نمبر 30 سے آگے چلیں گے۔ آیت نمبر 31 کو دیکھیں، ثم انشأنا من بعدہم، پھر اٹھائے ہم نے بعد ان کے لوگ دوسرے۔ اس سے پہلے ابھی ہم نے جو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ دیکھا۔ بیسیکلی جب ہم اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایمان کے مطابق ہم اپنے رب کا حکم ماننا چاہ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے چیلنج آ جاتا ہے ہمارے ارد گرد کے افراد کو، جو پیئر پریشر ہمارے پر بلٹ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی صرف پیئر پریشر کی بات نہیں ہوتی، آپ خود بھی پریشان اس سینس میں ہوتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لوگ اس قسم کی بات بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہی سب سے نیک ہو، یہ لوگ نیک نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور واقعی طرح طرح کی آئیڈیالوجیز، طرح طرح کی باتیں جب ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ٹھہراؤ کیسے لے کر آنا ہے، اور کن باتوں کو، یعنی تمام باتیں جو ہمارے بزرگ، ہمارے برادری کے لوگ، ہمارے ارد گرد جو ہمارا حلقہ ہوتا ہے، جو سوشل سرکل ہوتا ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہے ہوتے، بہت سی باتیں ان میں سے درست بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو پک اینڈ چوز وہاں کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا، بلکہ ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ تو ابھی مزید آج ہم دیکھیں گے اسی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کہ ایک ٹپیکل پیٹرن چلا آ رہا ہے، اور جتنا ہم اس ٹپیکل پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم پھر ایٹ ایز ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ینگ بچی ہوتی ہے نا، جب اس کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کو ہسبینڈ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، اس میں وہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد اس کو سسرال والوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اب اس مرحلے میں بھی وہ الجھی ہوئی ہوتی ہے، پھر بچے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اس کی سٹیبل ایج آ جاتی ہے جہاں وہ ان سارے فیزز سے گزر جاتی ہے، یعنی لیٹس سے جب وہ تقریباً 50s میں آ جاتی ہے۔ جب وہ اس ایج میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اب اس کے آگے اس کی اگلی نسل ہے جس میں سے کسی کی شادی ہو رہی ہے اور وہی مراحل آ رہے ہیں۔ اس وقت وہ خاتون جو ہوتی ہیں وہ اس کو، جو خود صبر نہیں کر سکی، وہ ان کو صبر کی باتیں بتانا شروع کر دیتی ہے، صبر کرو، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی فیز گزر جائے گا، کیونکہ زندگی کے ایکسپیرینسز آپ کو سکھاتے ہیں کہ دس از ہاؤ لائف از۔ اور اس وقت ہمیں کئی دفعہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم ان سٹیجز میں غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جلدی، تیزی، ایموشنالٹی، اور بعد میں جب شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک فیز تھا جو کہ گزر جانا تھا، پتہ نہیں کیوں ہم بھی اس میں بہت زیادہ گھبرا گئے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو بار بار تاریخ کے واقعات کے ذریعے بتایا جائے گا کہ پھر فلاں آئے نبی، ان کی قوم، انہوں نے کیا کیا، ان کو کیا میسج ملا، اگلی قوم، انہوں نے کیا کیا، تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اگر آج کل ہمارے سامنے جب ہم دین پڑھتے ہیں
اور ہم دین کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں اور اگر ہمیں اس پہ کوئی شیکی کرنا شروع کر دیتا ہے تو دیٹس اوکے. ہمیں اس گیم میں پریشان نہیں ہونا بلکہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سٹیبل فیکٹرز جو ہیں وہ کس طرح لے کر آنے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اس کے بعد ہم نے اٹھائے بہت سے اور لوگ، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم نوح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور زمانے آئے اور اس میں ہود علیہ السلام کی قوم آ گئی، اور پھر اس میں کیا تھا، تو بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے. یعنی جب بھی کوئی بھی انسان کوئی دین سیکھے گا، کوئی دعوت کا کام کرے گا، کیونکہ اب تو انبیاء نہیں آنے، تو انہی میں سے ہوگا. لوگوں کو کیوں حیرت ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ پڑھنے والا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، میں بھی 15 سال سے درس پہ جا رہی تھی اور اس کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور اس نے اتنی ٹرانسفارمیشنل چینج کر لی ہے، میں تو نہیں کر سکی، یہ کیسے بدل گئی، اس کو کیسے یہ ہو گیا. تو ایسے ہی ہے، اللہ نے جب بھی کسی کو چننا ہے انہی لوگوں میں سے چننا ہے. جیسے رسول انہی لوگوں میں سے چنیں گے، انعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پھر تم تقوی نہیں اختیار کرتے. بار بار امپورٹنٹ میسج کیا آ رہا ہے یہاں پہ، پیغام بھی وہی ہے، اور پیغام کا مقصد بھی یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. انبیاء نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ اپنے ساتھ جوڑا ہو، انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایز اے ریسورس پریزنٹ کیا، ایک رول ماڈل کے طور پہ آئے، اور اصل کام کیا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا، کہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. آیت نمبر 33، تو کہا سرداروں نے اس قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جھٹلایا ملاقات کو آخرت کی. اب سردار یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے، اصل مسئلہ کس کا آ جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایلیٹ ہوتے ہیں نا ان کے سٹیکس ہائی ہوتے ہیں، ان کا بزنس، ان کی برادری، ان کی شو، ان کو جو کوئی بڑے وہ سمجھے پروٹوکالز مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت سی چیزوں کو پھر سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو ان کے سردار تھے، جو اشراف تھے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، آخرت. ایمان بالآخرہ جب انسان کا کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے بہت سے فیصلے کرنے جو ہیں مشکل ہو جاتے ہیں. جب آپ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، دنیا کے بارے میں ذرا سوچنا شروع کرتے ہیں. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور خوشحالی دی ہم نے انہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں. یہ دنیا میں یعنی کہ وہ بہت کمفرٹیبل طریقے سے رہ رہے تھے، ان کی زندگی میں کوئی اتنے چیلنجز نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کہا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں مگر یہ انسان تمہارے جیسا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ ایلیٹ کلاس. آپ بھی دیکھیں گے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ آپ کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر کے باتیں کریں گے. آپ دین کا کوئی بھی کام کریں گے نا، آپ کی کام والی اتنی خوش ہوگی وہ بلکہ بیٹھ کے کہے گی باجی مجھے بھی کچھ بتا دیں. آپ کے اگر کوئی جاننے والے ہوں گے جو عام کامن لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا کلی طور پہ سب برے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ بائی لارج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پڑھے لکھے کراؤڈ میں زیادہ جاتے ہیں تو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ ضرور آپ کو ایک اسپیسیفک، یعنی آپ کا حلیہ دیکھ کے ایک بڑی اسپیسیفک لک دیتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کس حلیے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور ان کی پرابلم کیا ہے، ایک تو وہ آخرت کا ان کا عقیدہ کمزور ہے، اور دوسرا کیا ہے، وہ جو دنیا میں ان کو اتنا کچھ ملا ہوتا ہے اس پہ ان کا اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہمیں اگر دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو پھر آخرت میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں کیوں دیتا، کیونکہ دیکھیں وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو، یعنی جو اللہ کا کلام ہے اس کو تو صحیح سمجھتے نہیں نا. دعائیں تو وہ بھی مانگتے ہیں، یہ تو نہیں، وظیفے تو وہ بھی پڑھتے ہیں. سارے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں وہ ٹوٹلی قرآن سے ڈیٹیچ آپ کو نہیں نظر آئیں گے، وہ کسی نہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ پریکٹسز میں ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا، مثلا روزے رکھ رہے ہیں نا، اب انہوں نے ایک بہت بڑی افطار پارٹی کی تو انہوں نے کیونکہ افطار پارٹی کی ساری ارینجمنٹ کرنی ہے تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھیں گے کہ وہ دراصل میں نے ساری ارینجمنٹ کرنی تھی تو اس لیے روزہ رکھنا مشکل تھا. اس قسم کے وہ کام جو ہے نا، غلطیاں جو ہے وہ کر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے جیسا انسان کیسے اس میں آ گیا. وہ کھاتا ہے اس سے جو تم کھاتے ہو، اور وہ پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو. یعنی انہوں نے کس چیز پہ اعتراض کیا کہ یہ تو بالکل ہمارے جیسا ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں لوگوں کا نا ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں آ کے کوئی بات بتائے وہ طرح ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انسان ہونا چاہیے. وہ ہماری طرح کیسے کھاتا پیتا ہے. مثلاً آپ کہیں درس پہ جائیں
اور وہاں پہ کوئی آپ کو بتا بھی رہا ہو کہ بھی سمپل لائف سٹائل ہونا چاہیے، سیرت میں سے بھی مثالیں دے رہا ہو، اب ہے تو وہ اسی سوسائٹی کا حصہ. اب آپ کسی دن کہیں ریسٹورنٹ گئے، مال گئے، اور وہاں وہ بیٹھا اسٹیک کھا رہا ہے یا برگر کھا رہا ہے یا پیزا کھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو اچھا اچھی گاڑی ہے ان کے پاس، تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سو اسٹرینج. ہمیں لگتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریسورسز نہیں ہونے چاہیے، کوئی ان کو چیزیں ان کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نے اپنے نا کانسیپٹس بنا لیے ہیں کہ دیندار لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اگر دین کی سمجھ کم ہے تو ان کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی فرض کریں ایک خاتون ہے جنہوں نے عبایا بھی پہنا ہوا ہے، نقاب بھی کیا ہوا ہے، اور بہت پریکٹسنگ نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے برانڈڈ بیگ کیوں پکڑا ہے؟ اچھا جی، پھر یہود و نصارہ کا بیگ کیوں پکڑا ہے؟ لوگ بڑا اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اس قسم کی ڈسکشن کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اونچے پیڈسٹل پہ کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ان سے کبھی کوئی مطلب یہ بس محاورہ ہے غلطی سے. بالکل. ایک تو یہ پیڈسٹل بہت اونچا ہوتا ہے کہ کبھی ان کو غلطی نہیں کوئی کرنی چاہیے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ان کا ایک اسپیسیفک حلیہ ہونا چاہیے، ان کا ایک اسپیسیفک سٹائل ہونا چاہیے. وہ کبھی نارمل گفتگو کرتے ہوئے نہ آپ کو نظر آئیں، یا نارمل طریقے سے جیسے سب لوگ رہ رہے ہیں اس طرح سے وہ نہ نظر آئیں. آیت نمبر 34 کو دیکھیں. اور البتہ اگر اطاعت کی تم نے ایک انسان کی اپنے جیسے، انکم اذا لخاسرون، یقیناً تم تب ہو گئے البتہ خسارہ پانے والوں میں سے. تو اب یہ وہاں پہ جو سردار ہیں یہ اپنی قوم سے کیا بات کہہ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کے لائف سٹائل پہ اعتراض کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی بات نہیں ماننا، ڈو ناٹ لسن ٹو ہم. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 35، کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو بے شک تم نکالے جانے والے ہو. اذا متو وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، بے شک تم نکالے جانے والے ہو. آخرت کی بات تھی نا، کیونکہ جو بھی پیغمبر آئے گا جب وہ کہے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم ٹیمپریریلی آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو وہ جو پوری ایک چیک لسٹ ہوگی، جو ہمیں SOPs بھیجے گئے ہیں، جو پروٹوکول دیے گئے ہیں قرآن میں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری کہ نہیں گزاری. اور جب ہم نے نہیں گزاری ہوگی تو پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہمارا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، رزلٹ آئے گا. اب ان ایلیٹ کلاس لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ ایمان بالآخرہ پہ اس طرح ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی اس کی، اور اسی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقی لوگوں کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا، ویسے ہی باقی لوگ بھی سنتے ہیں ان کی بات کہ ہاں بھئی. اب آپ دیکھیں ہمارے کلچرز میں بھی اگر کوئی سمجھیں کوئی ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، سوشل میڈیا کا کوئی پرسن ہے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی سمجھیں پولیٹیشین ہے، اور وہ بڑا ریلیجس ایک دم ہو جائے، ٹرننگ پوائنٹ آ جائے، تو آپ دیکھیں ہر جگہ ان کو بلایا جاتا ہے، ہر جگہ ان کی سٹوری سنی جاتی ہے، ہر جگہ ان سے دیکھا جاتا ہے یہ انہوں نے کیسے کر لیا، یہ کیسے کر رہے ہیں. بڑے جی ہماری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ بھی سوسائٹی میں وہ ایلیٹ کلاس میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انفلوئنشیل ہوتے ہیں. وہ جو پریکٹسز کریں گے وہیں سے چینجز آئیں گی، وہ ساری سوسائٹی کو پھر وہ کرتے ہیں، ہر طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں. آیت نمبر 36، ہیہاتا ہیہاتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دس از امپاسبل، یہ نہیں ہونے والا، پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، بڑی ریڈیکولس سی بات ہے. یہ ایک ایکسپریشن ہے ان کا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور پھر آیت نمبر 37، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، کہ کچھ نہیں ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، فلاں بزرگ کی سفارش اور شفاعت مل جائے گی. ایسے نہیں ہونا. یہ پتہ نہیں کیوں ڈراتے ہیں. آپ نے بہت کامنلی سنا ہے نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دینی گیدرنگ میں آنے کو اس لیے دل نہیں چاہتا کہ ڈراتے بہت ہیں. اب دیکھیں جب ہم قرآن کی آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ بیلنس تو ہے، جہاں خوشخبریاں بتائی جا رہی ہیں وہاں پہ ہمیں وارننگز بھی دی جا رہی ہیں. اچھا یہ فارمولا تو ہم دنیا میں ہر جگہ دیکھتے ہیں. آپ اگر کوئی مشین بھی لے کر آتے ہیں نا، کوئی آپ لے کے مائکرو ویو خرید کے لائیں، تو آپ دیکھیں آپ اس کا مینول پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، جہاں اس کے سارے پروسیجر لکھے ہیں، پھر ایک بڑا بڑا ریڈ میں لکھا ہوگا وارننگ. ڈرا تو وہ بھی رہے ہیں. آپ آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر کا نقشہ بنانا ہے، سب کچھ وہ سارا کچھ آپ کو بنا کے دیتا ہے، اور ساتھ وہ بھی 2-3 وارننگز دے دیتا ہے.
آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ مٹیریل لگایا تو یہ ہو جائے گا. وہ ساری وارننگز ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہت ہی اچھا ہے, اس نے سارا کچھ ہمیں سمجھایا, یہ کام ایسے کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا. بچہ آپ کا اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے اور ٹیچر بلا کے اگر آپ کو وارننگ دے کے دیکھیں آپ کا بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا, فیل ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں کتنے اچھے ٹیچر ہیں. اچھا ٹیچر نہ بتائیں اور بچہ فیل ہو جائے, جب آپ جائیں تو ٹیچر کے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا, کاپیز تو گھر جا رہی تھی, وائی ڈidn't you see, ہم فوراً ان کی کمپلین کر دیں گے. ڈاکٹر ہمیں پوری پکچر نہ دے کہ یہ بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, وارننگ نہ دے. تو آپ دیکھیں نا, دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم ہر چیز کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں وارن کیا جائے, تو ہم آخرت کے لیے کوئی اگر ہمیں وارننگ دے کہ نہیں دیکھیں یہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا, وہ ہم سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جس چیز پہ کام کرنا ہے نا, وہ ہے عقیدہ آخرت. جتنا زیادہ ان کو عقیدہ آخرت سمجھ آئے گا. مجھے یاد آتا ہے اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے نا اس ٹائم پہ, وہ ہمیں سٹوری فارم میں سناتے رہتے تھے. دجال آئے گا تو کیا ہوگا, قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, اچھا پھر کیسے ہوگا, پھر جنت میں جو لوگ جائیں گے, اچھا پھر جو جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. سٹوریز یہ ہوتی تھی, اور وہ سن سن کے نا ہماری وہ چیزیں, چاہے ہم نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا, بڑی پختہ ہو چکی ہوئی تھی. ہمیں ہر وقت فکر ہوتی تھی کہ یہ جو کرام کاتبین ہیں یہ لکھ رہے ہیں, کیونکہ باتیں ہی کی جاتی تھی. اب تو ہم نے اپنے بچوں کو یا تو فون پہ, بچہ تنگ کرے ٹک کے نہیں بیٹھ رہا, فون دے دو, ٹیب دے دو. بچوں کی اپنی ٹیبز ہیں, بچے ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہماری وہ گفتگو ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ حیات الدنیا, دنیا جو ہے نا ادنا سے ہے, قریب کی چیز. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لائف سائیکل ہے, اور جو لائف سائیکل ہے یہ ایسے تو نہیں اللہ نے ایک لائف سائیکل دے دیا, اس لائف سائیکل کے بعد کچھ ہونے بھی والا ہے. پھر آیت نمبر 38 پہ آ جائیں. ان ہوا الا رجل نفترا علی اللہ کذبا, نہیں وہ مگر ایک مرد اس نے گھڑ لیا اللہ پہ جھوٹ, وما نحن لہ بمؤمنین, اور نہیں ہم اس پر ایمان لانے والے. یعنی جو کچھ بھی یہ پروفٹ بتا رہے ہیں ایویڈنس کہاں ہے؟ ہم تو 5 سینسز کے ایویڈنس کو مانتے ہیں, آج کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں, یعنی ایک تو ہم دین کے معاملے میں بیچارے پریشان ہیں, کیونکہ ایک انسان ہمیں ایک سٹوری سناتا ہے, دوسرا دوسری سٹوری سناتا ہے, ایک کہتا ہے اس کام کو ایسے کرنا ہے, دوسرا جو ایکسپرٹس ہیں ہم اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کس کی بات سنیں. اور اب اور فتنے ایسے آتے جا رہے ہیں کہ ایسے انفلوئنسرز آ رہے ہیں جو ہر بات میں کہتے ہیں کہ فزکس کو بھی یہ قرآن کے ذریعے ایکسپلین کرو, تو فلاں سوشل سائنس کو بھی قرآن کے ذریعے ایکسپلین کرو. حالانکہ اگر آپ نیچرلی پڑھتے جائیں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, سوشل سائنسز بھی آ جاتی ہیں, آپ کی ساری سائنسز اس میں سمو دی گئی ہیں. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی آیت کو یا کسی چیز کو لے کر بہت تو روڑ کے اس کو اس میں ڈھالنا کہ ہر حال میں ہم نے اس قرآن کی آیت کا یہ انٹرپریٹیشن دینی ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے دین میں. کیونکہ کل کو پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ لیول چینج ہو جائے گا, سائنسز کی بارے میں اور چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی, پھر ہم ایک اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیں گے. سیدھے سادے طریقے سے اگر دین کو سمجھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی انٹیگریٹڈ سب کچھ ہے, نفع بخش علم سارا اس کے اندر موجود ہے قرآن میں. تو یہاں پہ وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مانیں, ہم نہیں مانتے. اور وہ وہی انفلوئنس جو ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آیت نمبر 39 آ رہی ہے. اب دیکھیں جو پروفٹ ہیں ہود علیہ السلام, اب وہ تھک گئے ہیں, ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا, بتا دیا, لیکن وہ ایلیٹ کلاس نہیں کرنے دے رہی کسی کو. قال رب انصرنی بما کذبون, کہا اے میرے رب مدد کر میری, وجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا مجھے. اب انہوں نے بھی اسی طریقے سے جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی, میرے رب میری مدد کر, یہ نہیں کہا ان کو سیدھا کر, ان پہ عذاب دے, بس کہا میرے رب میری مدد کر, کیونکہ یہ تو میری بات نہیں مان رہے, یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے نا, جب ہم کسی کو بتا رہے ہیں, اپنی سپیس کریٹ کر رہے ہیں, دین کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری بھی فیملی اور ہمارا سوشل سرکل نہیں اس چیز کو ایکسیپٹنس دے رہا, پریشانی ہماری بڑھ رہی ہے, تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی اپنے رب سے ایسی دعائیں کریں, میرے رب میری مدد فرما. کیونکہ آپ ہر ایک کو پورا نہیں پڑھ سکتے. اور پھر 40
کہا اس مدت میں جو تھوڑی ہے البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادم. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ ان وے حجت تمام ہو جائے، شاید وہ سمجھ جائیں، شاید وہ چیزیں ٹھیک کر لیں، نہیں تو کیا ہوگا، وہ نادمین ہوں گے، شیم ان کو ملے گی، ان کا لاس ہوگا، تمہارا لاس نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کا انجام 41 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے ساتھ حق کے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو کر دیا ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. صیحہ ایسی چیخ ہوتی ہے جو جیسے لکڑی کو آپ چیرتے ہیں تو اس کی جو آواز ہوتی ہے، خاص قسم کی کوئی ایک چیخ تھی. یعنی ان اقوام کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل اتنا سٹرونگ تھا. اگر آپ عاد اور سمود کے بارے میں پڑھیں، اس لائف سٹائل میں ان کو لگتا تھا یہاں کیا ہوگا، ہماری تو بلڈنگز، ہم نے پہاڑوں کے اندر کاونگ کر کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں اور اپنا سارا کام کیا ہے. ایسا آرکیٹیکچر تھا ان کے پاس جو اب تک دنیا میں موجود نہیں ہے. اس طرح کے لوگ تھے. مطلب قرآن میں جب بھی ہم واقعات یہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو ایسی جگہ سے پکڑا گیا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جب بھی عذاب آیا نا، یعنی ہم جن فیکٹرز کو سٹیبلائز کر لیتے ہیں نا کہ جی ہم ارتھ کویک زون میں رہتے ہیں تو جی گھر ہمارا ایسا ایسا ہو جائے، لیکن ارتھ کویک کو روکنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ نہیں ہم اختیار کرتے. صرف اس چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم نے بریجز اور ہائی رائزنگ بلڈنگز ایسی بنا لیں، ایسے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہے، ہم نے ڈرلز کر لیں، ہم نے یہ ایکسرسائزز کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کوئی اور وجہ بتائی ہے کہ اگر زلزلے روکنے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا، اس پہ کوئی غور و فکر نہیں. انصاف کرو، حیا دار رہو، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو وہاں پہ رہ کے اگر ہم پارٹیز کر رہے ہیں، ایک لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو بلکہ اور دور ہو گئے. ان کی زندگی میں جو عذاب آنا ہے وہ ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کو ایک چیخ تھی، ایک ساؤنڈ تھا، اس ساؤنڈ نے ان کو ختم کر دیا، انہی جگہوں پہ ختم ہو گئے. اور یہ جو آ رہا ہے نا غصہ، جیسے ہانڈی کے اندر ایک جھاگ ہوتی ہے، جیسے جب آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی اسٹیو بنا رہے ہیں تو گوشت ڈالا ہوا ہے آپ نے اس میں، تو وہ اوپر جو فوم سی آتی ہے، پھر آپ اس کو ریموو کرتے ہیں، اس فوم کو، جھاگ بن کے وہ رہ گئے. سب مر گئے، نہ کوئی ان پہ دفنانے والا، نہ ان پہ کوئی رونے والا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ظالم قوم ہوتی ہے نا، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتی ہے. کن نتائج کی طرف یہ گئے ہیں، کن چیزوں کو انہوں نے دیکھا اور ان کو بھگتنا پڑا. اب دیکھیں اصل چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں نا تو تانے پڑتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بڑا ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ میں نے جب دین کا کام کرنا ہے تو کیا ہونا ہے. اور جب بھی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو پتہ نہیں وہ شیطان اور انسان کا نفس اس کو بڑی ایروگنس دے دیتا ہے. اور جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بڑا بننے کا شوق بھی ہوتا ہے، وہ اترانا بھی چاہتے ہیں جو وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کو اسٹیبلائز نہیں کرتے، یعنی ہم پہلے اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو اسٹیبلائز نہیں کرتے. ہم نے جو بھی پڑھا ہم جا کر فوراً لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے. اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے تو ابھی 10 سال چاہیے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے تو آپ کسی سے بات نہ کریں. بات کریں لیکن آپ کو طریقے سے ہی آنے چاہیے کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے، اور میں نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس گیدرنگ میں بات کرنی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتاتے بتاتے میں اپنے دین سے اکھڑ جاؤں، کہ میں خود ہی شیکی ہو جاؤں، مجھ سے کوئی چیز جو ہے وہ سنبھالی نہ جائے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر شخص جو بھی ہم سے انٹریکٹ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز آپ کو اس کا اندر کا حال بتا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ دیندار لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی کہتے ہیں تو مفت ہو رہے ہیں، ان کو تو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، ان کو تو سائنسز نہیں آتی. آپ سمپل سی بات دیکھ لیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اگر آپ کو سائنسز نہیں آتی نا، آپ نے پی ایچ ڈی نہیں کی نا، لیکن قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کر لی ہے، آپ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اگر آپ اس پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ اپنے تقوی پہ کام کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ نے ساری سائنسز پڑھ لیں
اور ایک قرآن نہیں پڑھا اور تقوی کے معیار کو پورا نہیں اترے، سب فیل ہو جائے گا. دنیا میں جتنے مرضی آپ کے پاس میڈلز ہوں گے، یو ول فیل. جی دیکھیں، یہ جو علم ہے نا، یہ ریکوائرڈ ہے نا وہاں کے لیے. جیسے آپ فرض کریں کہ کسی اے ٹی ایم مشین میں اپنا کارڈ ڈالتے ہیں، کوئی اسپیسیفک اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اب اگر آپ کوئی ایسا کارڈ جو اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا ڈالتے رہیں پیسے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں، اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ نہیں آپ کو کچھ بھی وڈرا کر سکیں گے. آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو اس لیے اس کو ہم نے پرائرٹی پہ رکھنا ہے. اب ہم اپنی زندگیوں میں جائیں، ہم اپنے بچوں کو ناظرہ تو ضرور پڑھاتے ہیں، لیکن ہم وہ سمجھ نہیں دے پاتے. دوسرا یہ کہ ہم بھی اپنی زندگی میں وہ بیلنس نہیں رکھتے. یعنی میں نے تو دیکھا ہے، ہر دوسری مدر مجھے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ جی میں اپنے بچے کے لیے پریشان ہوں، کیونکہ میں کام ہی زیادہ پیرنٹنگ کا کرتی ہوں، لیکن بچوں کو لانے کے لیے تیار نہیں. جب کہو کہ جی آپ کے بچے آئے نہیں، وہ جی یہ ہو گیا، گاڑی نہیں تھی. اب دیکھیں دنیا کی ٹیوشنز کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے ہم کہاں نہیں بھیجتے، کس طرح ایفرٹ نہیں کرتے. تو بچوں کا ہمارے قصور نہیں ہوتا، ہم نے ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کیے ہوتے. ان کو اپرچونیٹیز زیادہ دینا ضروری ہے. میں ویسے آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، لیکن ہم ان اپرچونیٹیز سے جو فائدہ ہے نا وہ نہیں حاصل کرتے. تو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہر دور میں جب بھی کوئی داعی آیا ہے، جب بھی کسی نے دین کا کام بتانے کی کوشش کی ہے، تو ان کو ہمیشہ ان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں. ان کی نیت پہ شک کیا گیا، ان کے طریقوں کو پسند نہیں کیا گیا، ان کے پیغام کو نیچے لایا گیا ہے. اس لیے کہ بیسیکلی ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، لوگ ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ والی بات، یعنی ہماری کوئی جو بھی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جو کچھ بھی ہم زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے نقصان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر ہم قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں، کوئی بھی بتانا چاہے، فوراً اس کی ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر کوئی ایک صحیح بات بتا رہا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی ذاتی زندگی میں اگر کوئی چیلنج ہے، لیٹ ہم اور ہر ڈیل ود دیٹ چیلنج. کون سا انسان ہے جس کی ذاتی زندگی میں چیلنج نہیں ہے؟ اب انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں، نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، تو آپ سوچیں کہ ان کا اپنا بیٹا نہیں شامل ہوا تھا بچنے والوں میں، وہ بھی ڈوب گیا تھا. اب ہمارے جیسا کوئی ہو تو ہم کہیں کہ میں کیوں ان کی بات مانوں، ان کا تو اپنا بیٹا نہیں ان کی بات سن رہا تھا. لیکن وہ ایک واقعہ وہاں پہ لا کے اس کے بعد کہیں پر بھی کو دوبارہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، یا اس کے مطابق کوئی چیلنج نہیں لایا گیا.